پاک کلام پڑھیں جو یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 15واں باب 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک لکھا گیا۔ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 15واں باب اور 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک آپ کے لیے خدا کا پاک کلام پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کرے گا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، دعا مانگیں۔ خداوند خدا قادر مطلق جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ آج تیرے لوگ تیرے حضور اکٹھے ہیں کہ تیری عبادت اور تیری پرستش کریں، تیری حمد و ثنا کے لیے اکٹھے ہوں۔ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں خداوند ایمانداری اکٹھے ہیں، ان سب پر تیرا فضل چاہتے ہیں، ان سب کے ساتھ ان کی حفاظت کر، اپنے تمام گرجا گھروں کی اور دیگر مقامات جہاں تیرے ایماندار عبادت کے لیے اکٹھے ہیں ان کی حفاظت کر، اپنے تمام خادموں کو برکت دے اور یہ فضل عطا کر کے روح القدس کی معموری سے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ تیرا ادنا خادم بھی تیرے حضور اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کا اقرار کر کے موجود ہے۔ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں خداوند کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہے، تو اپنے کرم سے نواز کے روح القدس کی معموری میں لے، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے اور ہم سارے نہ محض تیرے پاک کلام کے پڑھنے، سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے۔ ہم سبوں کی رہنمائی فرما، یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آپ سب کو معلوم ہے ابھی 14 اگست کو ہم سب نے، پوری مسیحی قوم نے اپنے ملک، اپنی حکومت، قوم کے لیے دعائیں مانگی، اس کی سلامتی چاہی۔ میں نے گزارش کی تھی پچھلے اتوار کہ ہمیں خدا باپ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جس شہر میں رہو اس کی خیر مناؤ، اس کی سلامتی چاہو۔ ہم نے اتنی خوشی کے ساتھ، اتنی شکر گزاری کے ساتھ اپنے ملک اور حکومت کے لیے دعائیں کی۔ کون جانتا تھا کہ 4 ہی دن بعد ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا۔ اگر ہم قریب سے تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں
शांति नगर पर हमला हुआ, गांव जला दिया गया, लूट लिया गया। फिर 1905 में सांगला हेल जो है उस पर हमला हुआ। 2008 में लाहौर में हुआ, 2008 ही में कराची में हुआ, 2009 में गोजरे में ये सारा कुछ हुआ। और इसी तरह बहुत सी तकलीफ देने वाली कहानियां हैं, वाक़यात हैं। 2011 में शहबाज भट्टी को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। फिर 2011 ही में गुजरांवाला में हमारे साथ ये सलूक हुआ। 2012 में मर्दान में हमारी कौम के साथ ये सलूक हुआ। 2013 में यहाँ लाहौर जोसेफ कॉलोनी में जो कुछ हमारे साथ हुआ। फिर 2014 में मुल्तान में, 2013 में जोसेफ कॉलोनी में हुआ, 2014 में मुल्तान में हुआ। फिर कसूर, 2015 में लाहौर, और अब 2023 में जड़ावाला और फैसलाबाद में। सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक 21 चर्चेस जलाए गए। 21 चर्च, बहुत चर्च हो गए, पूरी आबादी जला दी गई, घर जला दिए गए। सैकड़ों बाइबल मुकद्दस की कापियां, खा वो नया अहदनामा था या पुराना अहदनामा, जला दिया गया। घरों को जला दिया गया, माल असबाब लूट लिया गया। हमारी माओ बहनों बेटियों को खुले आसमान तले सोने पर मजबूर कर दिया गया। मैंने जो ये सारा पढ़ा, सुना, देखा, मुझे कोई वजह नजर नहीं आती, या वजह जो कुछ भी हो, हमें उससे गरज नहीं है। हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत पहले बता दिया गया था कि तुम्हारे साथ ये कुछ होगा। आज पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मसीही बसते हैं, उनके दिल इस दिल खराश वाक़े की वजह से छलनी है। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में जान के सिवाय खुदा के कोई नहीं देख सकता कि ये पैगाम देते हुए हमारी हालत क्या है। हमने 14 अगस्त को मैंने भी बयान किया था कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क अजीज के लिए वोट दिया था और हम खुशी के साथ यहां रहते हैं। बहसीयत कौम में बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद शरपसंद अनासर जो है, उन्होंने हमारे मुल्क, अपनी कौम और हमारी कौम का पूरी दुनिया में ऐसा बुरा इमेज पेश किया कि हम दुनिया के सामने शर्मसार। कहने को हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, जिसका मतलब है पाक जगह, लेकिन जो कुछ अक़लियतों के साथ हो रहा है, जैसा कि अभी जड़ावाला में हुआ, क्या पाक जगहों पे ऐसा होता है? हम पूरी कौम को कुछ नहीं मैं कह रहा, ना अपने मुल्क का कसूर। चंद लोग जो शरपसंद हैं, उन्होंने हमारे घरों पे हमला करके जला दिया। अगर किसी मसीही ने कोई ऐसी बात की थी तो उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। ये कहां का इंसाफ है कि अदालत में ना जाया जाए और पकड़ के हमारे घर जला दिए जाए, हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टे उतार लिए जाए, हमारे घर जलाकर हमें बेघर कर दिया जाए। आज हमारे बुजुर्ग, हमारे वो बड़े
جنہوں نے اس ملک عزیز کے لیے ووٹ دیا تھا شاید آسمان پر بیٹھے شرمسار ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ہمارے آنے والی پشتوں کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، میں کسی کے خلاف شکوہ شکایت نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے ووٹ دیا، ہمارے خدا نے ہمیں یہاں رکھا ہے، اور ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس شہر میں رہو، جس ملک میں رہو، اس کی سلامتی چاہو، اس کی خیر مناؤ، کیونکہ یہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ کلام مقدس میں سے میں نے کیا آپ کو سنایا تھا کہ اس شہر کی سلامتی ہی میں تمہاری سلامتی ہے، ہماری سلامتی اس ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اور ابھی جو موجودہ واقعہ ہے جڑامالہ اور فیصل آباد کا، ہمارے مسیحی قوم کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، جہاں کہیں ہم نے احتجاج کیا، نہایت پرامن احتجاج کیا، جو مسیحی رویہ جو ایک محب وطن شہری کو کرنا چاہیے، نہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے، نہ کسی کو گالی گلوچ کیا، ورنہ یہ میری قوم کے نوجوان جو ہیں یہ بھی رات کو روٹی کھا کے سوتے ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے پاس بھی پیسے ہیں، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، ان کے پاس بھی قوت ہے، ان کے پاس بھی جذبہ ہے اپنی قوم اور ملک کے لیے، لیکن ان کی تعلیم فرق ہے، ان کے رویے فرق ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ فرق ہے، یہ اس حد کو نہیں چھو سکتے کیونکہ یہ خداوند کے پابند ہیں، جس حد کو شر پسند عناصر چھوٹے۔ بات ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا تھا، یوحنا رسول کی معرفت انجیل کا 15واں باب، اور اس میں سے چند آیات، کچھ آیات ہم نے سب نے مل کر پڑھی، تو 18ویں آیت سے ہم نے پڑھا تھا، میں 18ویں آیت پھر پڑھ رہا ہوں۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ یہ عداوتیں، یہ نفرت، یہ ہمیں جلانا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں خراب کرنا، ان کے سروں سے دوپٹے چھین لینا، انہیں کھلے آسمان تلے رات گزارنے پہ مجبور کر دینا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا قصور ہے۔ بات صرف یہ ہے، وجہ صرف یہ ہے، دنیا تم سے اس لیے عداوت رکھتی ہے کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، کیونکہ ابلیس، شیطان، ہمیشہ خدا اور اس کے منصوبوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ باغ عدن میں بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ 19ویں آیت میں لکھے، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی۔ آپ کو پتہ ہے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا دیش نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا اصلی وقت نہیں ہے، ہم وقتی طور سے، عارضی طور سے اس کے اندر رہتے ہیں۔ ہمارا دیش تو کوئی اور، وہ آسمان ہمارا دیش ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھی۔ یہ وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے دنیا کی ہم سے عداوت کے ساتھ۔ چلیے اگر کسی بھائی نے، کسی نے کچھ کر بھی دیا تھا تو عدالتیں موجود ہیں، پولیس اسٹیشن موجود ہے، وہاں شکایت کی جا سکتی تھی، عدالتوں میں جایا جا سکتا تھا، لیکن بات پھر وہیں آئے گی کہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی۔ اور مسیح خداوند کا فرمان ہے، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں۔ اس وقت فقیہ، فریسی، مسیح خداوند کے دشمن کیا کرتے تھے؟
उसे नहीं सताया उन्होंने, उसे नहीं कहा कि ये बाल की मदद से निकालता है, ये कुफर बकता है। आज अगर हमारे साथ ये सलूक होता है, हमारे लिए ये नया नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमें नाजायज अदालतों में भी घसीटा जाता है, हमारे घर भी जला दिया जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत वक्त का, अपनी फौज का, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, हमारी फौज, सबने हमारे हक में लड़ा और उन्होंने वादा किया कि ये दुश्मन अनासर जो हैं इन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन वो करब, वो तकलीफ, वो दुख जिसमें से हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, बेटे बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उसकी रेमेडी क्या, उसका अजाला किस तरह से किया जाएगा। हर 2-4 साल के बाद हमारे साथ ये सलूक होता है, क्यों? क्या कसूर है हमारा कि हम पुरअमन शहरी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। ऐसी भाइयों और ऐसी भाइयों, चूँकि हम मसीह की पैरवी करते हैं, इसलिए हमारे साथ ये सलूक किया जाता है। तीमुथियुस के नाम दूसरा खत 3 बाब की पहली आयत 12वीं आयत में खुदावंद का पाक कलाम यूँ फरमाता है। तीमुथियुस का दूसरा खत 3 बाब और 12वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ फरमाया गया, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। ये पहले से मैं बता दिया गया। फिर हमने ये देखा, चूँकि हम इस दुनिया के नहीं हैं, इसलिए भी हम सताए जाते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 17वां बाब और 14वीं आयत पढ़ के देख लीजिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैंने पहले गुजारिश की थी कि चंद शरपसंद अनासर, वरना हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, बड़े भाईचारे के साथ, अमन के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं, मैं कहूँगा कि वो मुल्क दुश्मन भी हैं, अपने दुश्मन भी हैं और हमारे दुश्मन भी, जो जिन्हें ये भाईचारा एक आंख भी नहीं भाता। ये रूह उस वक्त पैदा होती है सताने की जब कोई खुदा को नहीं जानता। अगर कोई खुदा को जानता हो तो कोई इस तरह कर नहीं सकता। वो मैं हूं, आप हूं या कोई और, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम बाइबल मुकद्दस के लोगों की बात कर रहे हैं। पढ़िए ज़रा यूहन्ना रसूल की इंजील 16वां बाब और 3री आयत, वहाँ क्या लिखा हुआ। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 16वां बाब और 3री आयत में लिखे, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे। जब कोई खुदा को नहीं जानता तो फिर उससे ये तवक्को की जाती है, उस वक्त सताए जाने की रूह पैदा होती है। फिर 15वें बाब की 20वीं, 21वीं और 24वीं आयत सुनिए क्या लिखा। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 15वां बाब 20वीं, 21वीं और 24वीं आयत। 20वीं आयत में लिखे, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। 21वीं आयत में लिखे, लेकिन
یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اور پھر 24ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے کیا کیا ہے؟ عداوت رکھی۔ یہ ہے وہ روح جو انتشار پھیلانے کے لیے تیار کرتی ہے ذہنوں کو۔ خدا سے واقفیت نہ ہونا، خدا کے تابع نہ ہونا، خدا کی اطاعت نہ کرنا، خدا کے فرما بردار نہ ہونا، خداوند کے احکام نہ ماننا، اس طرح کے ذہن تیار کرتا ہے۔ پھر متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 13ویں باب کی 21ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 13واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، یہ حوالہ کو شاید غلط لکھ دیا، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فی الفور ٹھوکر کھائے۔ کلام کے سبب سے، سچائی کے کلام سے نفرت کرنے کے بعد ایسی روح پیدا ہوتی، کیونکہ سچائی برداشت نہیں ہم کر سکتے، ہمارے اپنے لوگ ہوں یا کوئی اور پھر ہمارے اپنے اندر دیکھ لیجیے جو جھوٹی مذہبی غیرت ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے ذہن تیار کرتی ہے، یہ بھی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل اس کے 16ویں باب اور دوسری آیت، 16ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے۔ لوگ تم کو کیا کریں گے؟ عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، جس طرح چرچے جلائے گئے۔ بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ بظاہر ہم اپنے خدا کی یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ جھوٹی مذہبی غیرت ہے۔ اور پھر اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اگر ہم دیکھیں 49ویں آیت سے 51ویں آیت تک، تو وہاں بھی ہمیں اس طرح سے ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب 49ویں آیت سے لکھا ہے، اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا، مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ میں یہ تیسری چوتھی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس حالت میں بھی اس اپنے عزیز وطن میں ہیں، ہمیں غم نہیں ہے، غم ہے تو ان شرپسند عناصر کا ہے جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ دیگر قوم سے ہمیں نہ کوئی گلہ ہے نہ شکایت ہے، ہم ان کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کلام مقدس یہ فرما رہا کہ جس طرح یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا، یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیوم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمول ہے۔ یہ ہے ہمارا کام۔ کبھی سوچ کے دیکھو کہ شاگردوں کو یہ حکم تھا کہ جس شہر میں لوگ تمہیں قبول نہ کریں، تمہیں ستائیں، وہاں اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ خدا کے حضور وہ گواہ ہو۔ ہم نے تو آج تک یہ بھی نہیں کیا، ہمارے خدا کے شاگردوں نے نہیں یہ کیا۔ کیوں؟ کہ ہمیں جو سکھایا گیا کلام مقدس میں کہ جس شہر میں رہو
اس کی خیر مناؤ، جس ملک میں رہو اس کی خیر مناؤ، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ دکھ چرچز کا جلائے جانا، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں کوئی چیز خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ جب ہمارا دل خدا کی طرف ہوگا، ہم خدا کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے، خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا کے تابع رہیں گے، تو کلام مقدس یہ کہتا ہے، رومیو کا خط اس کے 8ویں باب کی 35ویں آیت سے 39ویں آیت تک کیوں لکھا؟ رومیو کا خط 8واں باب اور 35ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ جدا کرے گا، سنا آپ نے؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑا غلبہ حاصل ہوتا، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ کاش ہمارا ایمان اس قدر پختہ ہو، ہم خداوند میں اس قدر پختہ ہو جائیں، اپنے خاندان میں ایمان میں اتنا پختہ ہو، کلیسیائی طور پر ایمان میں اتنا پختہ ہو کہ ہمیں کوئی چیز خدا کی محبت سے جدا نہ کرے۔ عزتیں لٹ جائیں، سروں سے دوپٹے بھی اڑا لیے جائیں، کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنا پڑے، گھر جلا دیے جائیں، سب کچھ چھین لیا جائے، گرجا گھر جلا دیے جائیں، لیکن ہمیں خدا کی محبت سے کوئی چیز جدا نہ کر سکے۔ یہ دعا کریں خداوند سے کہ خداوند جب کبھی ہم پر وقت آئے، ہم نے آج تک یہ حالت دیکھی نہیں ہے، شانتی نگر جلے، جوزف کالونی جلے، یہ جو بھی ہوا ہم نے یہ حالت دیکھی نہیں، جو جڑا والا میں ہوا ہم نے دیکھا نہیں، ہم پر یہ بیتا نہیں ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ کل کلاں کو ہم پر بھی یہ آ جائے۔ ایمان میں مضبوط کریں، اپنے خاندانوں، اپنے بچوں، اپنی کلیسیا کو ایمان میں مضبوط کریں کہ خدا ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنے کی توفیق دے، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہم پر گزرے، جان تک بھی دینا پڑے، ہم خداوند کے وفادار، اس کے فضل کے تابع۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پر رسول کا پہلا خط 4 باب کی 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، سنیے کیا لکھا۔ کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ جب تک ہم جیتے ہیں ہم مسیح یسوع کی خاطر ہر وقت ہی موت کے حوالے ہوتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہے۔ بس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں صبر کرنے کا فضل بخشے، خداوند ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہماری حالت ہو ہم ایمان میں قائم اور مضبوط رہیں، اپنا مسیحی رویہ نہ چھوڑیں، جب کبھی احتجاج کریں تو پرامن احتجاج کریں، کیونکہ توڑ پھوڑ تو ہمیں سکھائی نہیں گئی، نفرت ہمیں سکھائی نہیں گئی، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا ایک گال پر کوئی تمانچہ مار دے دوسرا بھی اس تک پھٹے، ورنہ میں نے گزارش کی کہ ہمارے بھی نوجوان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ، یہ بھی روٹی کھا کے سوتے ہیں، ان میں بھی مذہبی غیرت ہے، قومی غیرت بھی ہے،
लेकिन हमारा ना माइंड सेट ऐसा है, न हमें ये तरबियत दी गई है। हम खुदावंद के ताबे हैं, हमारा ईमान है कि हमारा खुदा देखता है, सब कुछ देखता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। और हमारा ईमान है कि जिस तरह खुदा बनी इसराइल के वक्त उतरा था कि मैंने अपनी कौम का दुख देखा है, आज भी वो अपनी कौम का दुख देखता है, वो उतरेगा, वही इंसाफ मुहैया करे। लेकिन हम सबों को अपने मुल्क के साथ वफादार है ना, कुछ भी हमारे साथ हो जाए, हम सबों को पुरअमन रहना, दुआ गो रहना और मसीही रवैया कभी नहीं छोड़ना। दुआ करते हैं, मसीही रवैये से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हौसला तसल्ली अता करे, और ख़ास तौर से हमारे जड़ामाला के बहन भाइयों को, फैसलाबाद के बहन भाइयों को, या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमानदार दुख उठा रहे हैं, उन सबको अपने फजल के ताबे रखें, और ईमान की हम सबों को ऐसी मजबूती अता करे कि हमारी जान तो चली जाए लेकिन कभी खुदावंद का इनकार ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। दुआ मांगो। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम अल्लाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे फजल के लिए। बख्श दे कि खुदावंद जिस तरह तूने हमें सिखाया कि जिस शहर में रहो उसकी खैर मनाओ, उसी की सलामती में तुम्हारी सलामती है, इस सारे दुख के बावजूद खुदावंद अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, और चाहते हैं खुदावंद कि जिस हालत में भी हो कभी ईमान से इधर उधर न हटे, हमारा ईमान मुतज़लज़ल न हो, बल्कि ऐसे वाक़यात खुदावंद हमें ईमान में पुख्ता, तहम जो कुछ हमारे बहन भाइयों पर, हमारे बेटे बेटियों, नौजवान बच्चों, बुजुर्गों पर गुजरा है खुदावंद, उनके लिए वसाइल मुहैया कर, उनकी एक एक ज़रूरत को अपने गनिकसाने से पूरा कर। अपने मुल्क और हुकूमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, बख्श खुदावंद ऐसे वसाइल मुहैया हो कि उनकी ज़रूरतें तेरे गनिकसाने से पूरी। पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक, पुरअमन रहने का फजल दे, वो रवैया इख्तियार करें जिससे तेरा जलाल ज़ाहिर, तेरे हकाम के ताबे हो। और ये जान लें कि चूँकि दुनिया ने मसीह यीशु से नफरत की, दुनिया ने उसको भी सताया, हमें भी सताया जाएगा, लेकिन ईमान में कायम रहने की तौफीक बख्श। यीशु मसीह के प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं।